فرمایا کہ جنت میں رہو لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. شیطان نے انہیں ورغلایا, اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتار دیا. اب اس زمین پہ بس دو ہی فرد ہیں, ایک آدم اور ایک حوا. کوئی ٹھکانہ نہیں, کوئی جائے پناہ نہیں, کوئی دوسری بستی اور شہر نہیں, بھٹک رہے ہیں. اور سب سے پہلے انسان نے اپنے رب ہی کو پکارا, اور کس خوبصورت انداز میں پکارا, کن خوبصورت الفاظ میں پکارا. فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے بھول جانے والو, اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھنے والو, اپنے رب کی نافرمانی کر کے اس کی نظروں میں گر جانے والو, اے دنیا میں گم ہو جانے والو, آؤ دعا کا طریقہ اور سلیقہ سیکھ لو کہ رب سے دعا مانگنی کس طرح ہے اور اپنے رب کو پکارنا کس طرح ہے. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے تو اپنے آپ پہ ظلم کر لیا, اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا, ہم نے تو جو کرنا تھا ہم سے تو ہو گیا, لیکن اب وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا, تو نے ہماری مغفرت نہ کی, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اے اللہ ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں, ہم تو گھاٹے والوں میں ہو جائیں گے, ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی, اور اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی دعا کو قبول فرمایا. اب وہ کیسے دعائیں سنتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے اللہ سے اپنے نافرمان اور بے دین اور کافر بیٹے کے حق میں دعا کر بیٹھے. جب وہ ڈوبنے لگا, باپ تھے, محبت بھر آئی اور زبان سے بے ساختہ نکلا, ان ابنی من اہلی, اے اللہ یہ دیکھ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. اب جب اللہ رب العالمین نے منع کر دیا تھا کہ کسی کافر کے لیے اپنے دل میں رحم نہیں رکھنا, میرے نافرمانوں کے حق میں کوئی دعا نہیں کرنی, اب حضرت نوح علیہ السلام سے غلطی ہو گئی. جو ہی غلطی کا احساس ہوا, اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیا, یا نوح انہ لیس من اہلک. اللہ نے جب ڈانٹا, اے نوح کس کے لیے دعا کر رہا ہے, یہ تیرا بیٹا ہی نہیں, اس لیے انہ عمل غیر صالح, اس کے اعمال غیر صالح ہیں, جو غیر صالح ہو اس کی خاطر دعا کرتے ہو. فلا تسألن ما لیس لک به علم انی اعظک ان اکون من الجاہلین. اگر اب تو اس کے لیے دعا کرے گا تو پھر یاد رکھ جہلوں میں ہو جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی, قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. کہا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں, اے اللہ میں نے تجھ سے اس چیز کا سوال کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, میں نے ایک کافر بیٹے کے لیے تجھ سے دعا کی, اے اللہ اب اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا. جو ہی اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے, قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ, ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا. وہ کیسے دعاؤں کو سنتا ہے؟ اب تھوڑا سا ایک منظر میں قرآن کے اوراق میں سے انبیاء کی تاریخ کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبیوں نے جو دعائیں کی دراصل وہ ہمارے لیے تھیں. انبیاء کو ہماری ذات کے لیے رول ماڈل, آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا تھا, اور ان کے ذریعے ہم تک دعا مانگنے کا یہ طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا تھا. اب حضرت ابراہیم ہیں, ابراہیم خلیل, یہ تو اللہ کے دوست ہیں, خلیل اللہ, بھلا انہیں بھی دعا مانگنے کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیں سر کے بال سفید ہو گئے, بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گئے, لیکن اپنا گھر اولاد کی نعمت سے محروم ہے, اور اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں رب ہب لی من الصالحین. اور میں کہتا ہوں بے اولادو, جن کی ہاں اولاد نہیں ہے, آج قرآن سے اولاد کے حصول کے لیے
اپنے رب سے دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھ لو۔ حضرت ابراہیم اپنے رب کو آواز دیتے ہیں، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ ادھر دعا مانگی، ادھر آواز آئی، فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے ابراہیم تجھے بیٹا بھی دیں گے، اور بیٹا بھی وہ جو بڑا علم والا، حوصلے والا اور صبر والا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ ابراہیم جیسا جلیل القدر پیغمبر اولاد کے حصول کے لیے کس طرح پہ آیا ہے۔ آج ہمارا اپنے رب پہ عقیدہ اور اپنے رب پہ یقین نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اولاد فلاں سے ملے گی، جیسے ہندوؤں میں ایک کلچر ہے، انہوں نے مختلف قسم کے بھگوان اور دیوتا بنا رکھے ہیں، اسی طرح ہم نے بھی کچھ شخصیات کو گھڑ لیا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر ان سے جا کر ہم امیدیں باندھتے ہیں، تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں۔ حضرت ابراہیم سے بڑی ہستی اس کائنات میں اور کون ہو سکتی ہے؟ لیکن دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اور پھر آپ کو ایک اور نبی بھی دکھاتا ہوں، یہ تو صرف بوڑھے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام تو وہ ہیں جن کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی، اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، اور جناب زکریا علیہ السلام کی کمر بھی جھک گئی، سر کے بال سفید ہو چکے، لیکن وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا، رات کی تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کو آواز دی، اذ نادى ربه نداء خفیا، رات کی تاریکیوں میں چپ کے، جب پوری کائنات سو رہی تھی، کائنات کا اکیلا خالق اور مالک جاگ رہا تھا، اس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلایا، قال رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی، واشتعل الرأس شیبا، میرے سر کے بال سفید ہو چکے، اے اللہ میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی۔ اگر ہم دنیا کی نظر سے دیکھیں، آج ہم اس سٹیج پر ہیں کہ اولاد پیدا کرنے کی قابلیت اور صلاحیت ہم میں نہیں ہے، لیکن اے اللہ فہب لی من لدنک ولیا، تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم تجھ سے بیٹا مانگتے ہیں، آل داؤد کا وارث مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اولاد اور بیٹا عطا فرما۔ زکریا علیہ